اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں کل ہم نے نوبل انعام کی کہانی کا سبق لیا تھا۔ ہم نے اس سبق میں کچھ اہم باتیں بھی سیکھی، جیسے کہ نوبل پرائز الفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے اور نوبل پرائز دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور ہندوستان میں ادب کے لیے نوبل انعام رابندر ناتھ ٹیگور کو ان کی کتاب گیتانجلی پر دیا گیا ہے۔ نوبل پرائز کن کن موضوعات پر دیے جاتے ہیں؟ امن، ادب، فزکس، کیمسٹری اور ادویات پر دیا جاتا ہے۔ الفریڈ نوبل سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا اور 21 اکتوبر 1833 عیسوی کو اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ سب ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو بچوں آج ہم تیسرا پیرا پڑھنے جا رہے ہیں۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی سہی پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ سینٹ پیٹرزبرگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھیں۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلائسرین دریافت کی۔ نائٹروگلائسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1868 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے۔ وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ وہ بہت فراخ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو بچوں اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہو گیا۔ شکریہ۔